محمد زبیر کے شکوے بائے جاوید چودھری۔ محمد زبیر کے والد غلام عمر فوج میں میجر جنرل تھے۔ زبیر صاحب MBA کے بعد کارپوریٹ ورلڈ میں داخل ہوئے اور IBM کے مڈل ایسٹ اور افریقہ کے چیف آپریٹنگ آفیسر بن گئے۔ 2012 میں مسلم لیگ نون جوائن کی اور 2013 کی حکومت میں نجکاری کمیشن اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین اور سندھ کے گورنر بن گئے۔ یہ پاناما کیس، میاں نواز شریف کی سزا اور پھر جلا وطنی کے دوران جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سے رابطے میں تھے اور بطور ایلچی کام کرتے رہے۔ پیغام رسانی کے اس عمل میں ان کا سیاسی قتل ہو گیا اور پارٹی نے انہیں عملاً کارنر کر دیا۔ محمد زبیر نے چند دن قبل مجھ سے رابطہ کیا اور جنرل باجوہ اور میاں نواز شریف کے رابطوں سے متعلق کچھ حقائق بیان کیے۔ میں اسٹوری کے چند حصوں سے واقف تھا، چنانچہ گفتگو کے دوران میں ان سے سوال کرتا رہا اور یہ نہایت ایمانداری سے جواب دیتے رہے۔ میں گفتگو کا ایک حصہ ان کی رضامندی سے تحریر کر رہا ہوں۔ محمد زبیر کا کہنا تھا، میاں نواز شریف نے مجھے بہت عزت دی، 2 اہم ترین اداروں کا چیئرمین اور گورنر سندھ بنایا۔ میں جب نجکاری کمیشن کا چیئرمین تھا تو $بلین کی نجکاری ہوئی۔ میں ملین ڈالر کے فائنینشیل ایڈوائزرز ہائر کرتا تھا، لیکن نواز شریف نے مجھے کسی کام سے روکا اور نہ کسی کی سفارش کی، لہٰذا میں دل سے ان کا احسان مند ہوں اور ان کے احسانات اور عزت کی وجہ سے آج تک پارٹی میں ہوں۔ مجھے 2018 میں پارٹی چھوڑنے اور نئی حکومت میں اہم پوزیشن کی آفر ہوئی تھی۔ مجھے کہا گیا تھا تم گورنر بھی رہ سکتے ہو اور نئی حکومت میں اہم پورٹ فولیو بھی لے سکتے ہو، بس تم نے ایک پریس کانفرنس کرنی ہے، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری بیوی نے بھی کہہ دیا تھا تم نے اگر یہ آفر قبول کی تو میں طلاق لے لوں گی۔ ہم لوگ شریف فیملی سے اتنے کمیٹیڈ تھے۔ میں نے پوچھا کیا جنرل باجوہ کے کزن انجم نذیر وڑائچ آپ کے فیملی فرینڈ ہے؟ زبیر صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، میرے ان سے 40 سال پرانے تعلقات ہیں۔ میں جب بھی اسلام آباد آتا تھا ان کے گھر ٹھہرتا تھا۔ میں نے پوچھا کیا آپ ان کے ذریعے جنرل باجوہ سے ملتے تھے؟ ان کا جواب تھا، وہ بھی ایک سورس تھے، مگر گورنر کی حیثیت سے میرے جنرل صاحب سے براہ راست تعلقات بھی تھے۔ یوں میں 27 اگست 2020 کو ان سے ملا۔ میں نے پوچھا آپ کیوں ملے؟ ان کا جواب تھا، میں میاں صاحب کا پیغام لے کر ان کے پاس گیا تھا۔ میں نے پوچھا ملاقات کیسی رہی؟ ان کا جواب تھا، ملاقات کا دورانیہ 4 گھنٹے تھا۔ میاں صاحب اور مریم نواز پر پابندی تھی، ان کی تصویر، آواز اور خبر تک میڈیا پر نہیں چلتی تھی۔ میں نے جنرل باجوہ کو سمجھایا، ریاست نے شیخ مجیب سے لے کر بے نظیر بھٹو تک یہ پابندیاں لگا کر دیکھ لی، کیا نتیجہ نکلا؟ صرف ملک کا نقصان ہوا۔ اس بار بھی ان پابندیوں کا صرف ملک کو نقصان ہوگا۔ جنرل باجوہ نے پوچھا، آپ بتاؤ کیا میں زیادہ پاپولر ہوں یا مریم نواز؟ میں نے جواب دیا، یہ فیصلہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوگا۔ آپ ریٹائر ہونے کے بعد لاہور جائیں اور دوسری طرف مریم نواز آئیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا کیا اسٹیبلشمنٹ اس وقت مریم نواز کو اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں تھی؟ زبیر صاحب کا جواب تھا، یہ بات درست ہے۔ جنرل باجوہ بار بار کہہ رہے تھے مریم کی کوئی گنجائش نہیں، اور میں جواب میں کہتا رہا یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ بہرحال میری کوششیں رنگ لائیں اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کو سپیس مل گئی۔ مریم صاحبہ کی خبریں چلنا شروع ہو گئیں اور 20 ستمبر 2020 کو PDM بن گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا PDM آپ کے مذاکرات کا نتیجہ تھی؟ زبیر صاحب کا جواب تھا، ہاں، ایک وجہ یہ بھی تھی۔ میں نے پوچھا میٹنگ کے بعد کیا ہوا؟ زبیر صاحب کا جواب تھا، میں نے میاں نواز شریف کو ملاقات کی تفصیل سے مطلع کر دیا۔ مجھے اس کے بعد جو بتایا گیا، میں وہ پیغام لے کر 7 ستمبر 2020 کو دوبارہ آرمی چیف سے ملا، اور اس مرتبہ جنرل فیض حمید بھی میٹنگ میں موجود تھے۔ یہ ملاقات بھی طویل تھی اور اس میں بھی بہت کچھ طے ہوا۔ میں نے پوچھا کیا عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا فیصلہ اس میٹنگ میں ہوا تھا؟ یہ بولے، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، مگر آپ بعد کے تمام واقعات دیکھ لیں۔ میری میٹنگ 7 ستمبر کو ہوئی، PDM 20 ستمبر کو بنی اور پھر عمران خان کی حکومت دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔ میں نے پوچھا اسٹیبلشمنٹ پھر آپ سے ناراض کیوں ہو گئی؟ ان کا جواب تھا، مریم نواز نے 23 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کہہ دیا تھا سیاسی فیصلے GHQ کے بجائے پارلیمان میں ہونے چاہیے، اور پھر میاں صاحب نے 16 اکتوبر 2020 کو گجرانوالہ میں تقریر کی، ان سے مسائل پیدا ہو گئے۔ میں نے پوچھا آپ کی ملاقات کی خبر ISPR نے کیوں دی تھی؟ ان کا جواب تھا، یہ خبر DG ISPR نے 23 ستمبر 2020 کو ایک نجی TV پر بیپر دے کر ریلیز کی تھی۔ ارشد شریف مرحوم کو 7 بجے خصوصی طور پر اسٹوڈیو میں بٹھایا گیا، DG کا ٹیلی فونک انٹرویو ہوا اور انہوں نے میری دونوں ملاقاتوں کی تصدیق کر دی۔ میں نے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں آپ کی دونوں میٹنگز کی ریکارڈنگز میاں صاحب کو دے دی گئی تھی؟
جس کے بعد آپ کے میاں صاحب سے تعلقات خراب ہو گئے۔ محمد زبیر کا جواب تھا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، میں یہ صرف آپ سے سن رہا ہوں، تاہم یہ حقیقت ہے ستمبر 2020 کے بعد میرے میاں صاحب سے تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ مجھ سے شہباز شریف نے بھی کہا تھا آپ نے ہمارے ساتھ غلط بیانی کی تھی۔ میرا جواب تھا، میں اتنی لمبی میٹنگز میں نوٹس نہیں لے رہا تھا، میں نے جو بتایا اپنی یادداشت کی بنیاد پر بتایا، لہذا الفاظ کا ہیر پھیر ہو سکتا ہے لیکن مفہوم وہی تھا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کو یہ رویہ برا لگا؟ ان کا جواب تھا، مجھے برا لگا کیونکہ میں اس وقت میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا ترجمان تھا جب پارٹی کے تمام ترجمان بھاگ گئے تھے۔ کوئی شخص پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے 2017 میں جنرل نوید مختار نے بلا کر کہا تھا، تم لوگ مریم نواز کے ساتھ فوج کے خلاف میڈیا سیل چلا رہے ہو۔ میں اس وقت گورنر تھا۔ میں نے انہیں بتایا تھا ہماری پارٹی کے لوگ ٹاک شوز میں جاتے ہیں، ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، ہمارے میڈیا سیل میں فوج کے خلاف کوئی بیانیہ نہیں بنتا۔ مجھے اس وقت بھی توڑنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسد عمر میرا بھائی ہے، یہ پی ٹی آئی میں تھا۔ ڈاکٹر علوی اور علی زیدی میرے پرانے دوست ہیں، ہم اکٹھے پلے بڑے ہیں۔ 2018 میں جب تبدیلی آ رہی تھی تو تبدیلی لانے والوں اور ان دوستوں نے مجھے لمبی چوڑی آفرز دی مگر میں نے معذرت کر لی۔ اکتوبر 2021 میں پینڈورا پیپرز آئے، ان میں اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار کا نام تھا۔ پارٹی میں کوئی شخص دفاع کے لیے تیار نہیں تھا، یہ کام بھی میں نے کیا۔ میاں صاحب اور مریم صاحبہ کی گرفتاری کے بعد پارٹی کے تمام ترجمان غائب ہو گئے مگر میں مسلسل بولتا رہا۔ میں نے آخر میں پیغام رسانی کا وہ کام بھی کیا جس کے نتیجے میں میاں صاحب بھی ناراض ہو گئے اور جنرل باجوہ بھی۔ مجھے ان تمام خدمات کا کیا فائدہ ہوا؟ میں کارپوریٹ سیکٹر سے آیا تھا، ملینز میں تنخواہ لیتا تھا اور کروڑوں کی مراعات تھی، جبکہ میں نے سیاست میں مفت کام کیا۔ میں نے گورنر تک کی تنخواہ بھی نہیں لی۔ مریم صاحبہ کی ہر پیشی پر کراچی سے آتا تھا اور محترمہ کے پہنچنے سے پہلے عدالت پہنچ جاتا تھا۔ لیکن جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو کابینہ میں 83 لوگ تھے، صرف میں نہیں تھا۔ مجھے اس کا بھی کوئی ملال نہیں، لیکن ملک کے بارے میں میرا ایک نقطہ نظر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہم جب تک معیشت کا خون چوسنے والے سرکاری ادارے فروخت نہیں کرتے، ہم اس وقت تک یہ ملک نہیں چلا سکتے۔ پی آئی اے کا خسارہ 120 ارب روپے ہے۔ آغا خان فاؤنڈیشن ملک کا جدید ترین اسپتال بنا رہی ہے، اس کی لاگت 60 ارب روپے ہے، جبکہ پی آئی اے 120 ارب روپے پھونک دیتی ہے۔ کیا مجھے اس پر بات نہیں کرنی چاہیے؟ نجکاری ہمارے دور میں مکمل ہونی چاہیے تھی، نہیں ہو سکی، اور اگر یہ اب بھی نہیں ہوتی تو پھر ہم دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے۔ میں نے پوچھا، سیاست میں آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ ان کا جواب تھا، کہا جاتا ہے کہ سیاست میں پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے، ہم 3 آئے تھے۔ ملک کا سب سے کامیاب سی ای او اسد عمر آیا، میں بھی آیا اور مفتاح اسماعیل بھی تھا۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہم تینوں سیاست سے باہر ہیں، جبکہ وہ لوگ جو پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں، وہ سب ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اس سے سیاست کے مستقبل کا اندازہ کر لیجئے۔